اب جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ظاہر ہے ابھی عباسی صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک لارجر ایجنڈا ہے جو کہ ہوتا ہے ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے ARD MRD جو بھی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس ایجنڈے کے اوپر چل کے جمہوریت کو بحال کروا کے عام انتخابات کی طرف بڑھ پائیں گے؟ دیکھیں یہ جو تاثر خود حامد رضا صاحب نے بھی دیا کہ ہم نے بڑی خفیہ رکھی تھی فلاں تھی، تو بھئی آپ نے اگر روٹی خفیہ کھانی ہے تو کھا لیں، پھر آپ جب صافی آئے تو آپ نہ بات کرتے. لیکن وہاں میٹنگ میں تو سب سے بڑی بات جو ہوئی، مولانا فضل الرحمان نے بیٹھتے ہی یہ کہا کہ مجھے یہ بتائیں ہمارے PTI کے معاملات کون طے کرائے گا. یہ اسد کیسر کے گھر مولانا اس میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ PTI کے ساتھ معاملات، ہمارے معاملات، انہوں نے کوئی گنڈا پور کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا PTI کے ساتھ معاملات کون طے کرائے گا. مطلب وہ پنچایت میں بات کر رہے ہیں نا، یہ PTI کی میٹنگ نہیں تھی، اس میں تمام لوگ تھے. وہاں مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ایجنڈا بنانا ہے قومی تو اس میں رہائشی کی کہانیاں مت ڈالیے گا، لوگ پھر ہمیں پوچھیں گے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کام جو اب کر رہے ہیں یہ پچھلے 8 فروری کے 10 دن بعد ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک بات. تو 1 سال تو آپ لگے رہے کہ ہم سب کچھ خود کر لیں گے. اچھا جی، جب سب کچھ اینڈ پہ آ رہا تھا اور اعلامیہ تیار ہو رہا تھا تو مولانا فضل الرحمان اگریسو ہوئے. انہوں نے کہا اس میں ڈالو کہ حکومت جائے اور یہ انتخابات نہ ہوں. یہ بھی مولانا نے کہا. لہذا کوئی چیز جیسے سیاسی کام ہوتا ہے نا، یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اچانک کر رہے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں چھپے ہوئے ہیں. نہیں، مولانا فضل الرحمان کو جب PDM کا سربراہ بنایا تھا پہلے نواز شریف اور زرداری متفق ہوئے. پیپلز پارٹی کو آفر ہوئی کہ پنجاب میں جہاں آپ کا سٹرونگ ہولڈ ہے ہم اپنے کینڈیڈیٹ نہیں دیں گے. اس کے بعد پگ پہنائی گئی، دستار پہنائی گئی مولانا فضل الرحمان کو PDM. ٹھیک ہے، آپ نے اگر کوئی اتحاد بنانا ہے، ابھی تک وہاں پہ یہ تھا کہ کب PTI یہ کہے گی کہ کون سربراہ ہوگا. آفر بڑا پہلے کرتا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. ٹھیک، لیکن جو بیٹھتے ہیں ان سب کو شک یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس میٹنگ کے بعد وہاں سے اڈیالہ جیل سے کیا جواب، ایک دفعہ ہو چکا ہے کہ اڈیالہ جیل سے کیا پیغام آئے گا. تو یہ اس ماحول میں ملاقات ہوئی. اچھا، تو اس کا مطلب یہ تو گرینڈ الائنس کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے 4 رکنی. ابھی وہ کمیٹی نامزد ہوگی پھر گرینڈ الائنس بنے گا، اور وہ جب ہوگی جس میں شاہد خاقان آپ کے پاس تھے، مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں. اب پتہ نہیں مولانا اپنے سینیٹر صاحب کو دیں گے، کس کو دیں گے، PTI کس کو لائے گی، پھر وہ ایجنڈا طے کرے گی. اور وہ بھی مولانا اگر رضامند ہوں گے، مطلب انہوں نے پہلا فکرہ یہ کہا تھا کہ پہلے آپ ہمیں بتائیں ہمارے PTI کے ساتھ معاملات ہیں ان کو کون طے کرائے. ظاہر ہے کہ علی امین، اور یہ پنچایت میں تھی نا بات. ٹھیک بات ہے. رانا صاحب اب آگے کیا آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے، اس خط کے بعد بہت سارے لوگوں کا ایک کنفیوز سا تجزیہ ہے کہ پتہ نہیں وہ انہوں نے ان سے معافی مانگی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ڈٹ گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بات چیت آگے بڑھے گی، وہ خاموشی والا پیغام جو ہے وہ اب ایفیکٹیو ہوگا کہ نہیں؟ ان کا پیغام تو CMLA والا ہے، کینسل مائی لاسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا، وہ اب خود ہی بتائیں گے اڈیالہ میں کہ بھئی میں نے کیوں لکھا تھا. کیونکہ اس دن تو انہوں نے رپورٹرز کو کہا کہ یہ 6 پوائنٹ ہے میرے لکھ لو. یہ ایک دن پہلے کہا تھا یا پارٹ 2 ہے موجودہ آرمی چیف. تو پھر جنرل مجیب کی طرح، وہ جنرل مجیب کہہ رہا ہوں خیر سارے ایسے ہی ہیں، مجھے رحمان کی طرح 6 نکات انہوں نے بھی ڈال دیے. اب PTI کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے نہیں لگے، ہم نے ان کو بتایا کہ یہ راستہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ گڑبڑ ہے. دوسری طرف سے جواب آیا کہ جناب وہ ہے نا کہ گولی کیوں چلائی کہ بعد اب چٹھی کیوں نہیں پڑی. اب یہ رولا پڑ گیا کہ بھئی وہ چٹھی تو اوپن لیٹر تھا. بھئی اوپن لیٹر تو آپ نے چیف جسٹس کو بھی دیا تھا، تو وہاں پہ کیوں بھیج دیا. اب یہاں سے جواب ہی ایسا آ گیا کہ پلے ہی کچھ نہیں رہا. اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ خط وط بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہے. میں بھی آپٹمسٹک ہوں کہ ہماری ہاں وسیع تر مفاہمت ہونی چاہیے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے گھٹنے ٹکوا کے مفاہمت کر لیں گے؟ تو مجھے تو نظر نہیں آ رہی. نہ ادھر سے کوئی جواب ایسا نظر آ رہا ہے اور نہ خان صاحب اس طرح کر رہے ہیں. وہ اپنی جو اپوزیشن کو متحد کرنا ہے، اپوزیشن کے اندر جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا خود کوسچن ہے کہ خان صاحب کب ہمیں بیچ میں چھوڑ جائیں گے. اعتماد کا جو فقدان ہے وہ چاہے آپ ٹرمپ لے آئیں اور چاہے مشاہد صاحب اب اردوان کو لے آئیں. سارے پاکستان سے محبت کریں لیکن اعتماد کا مسئلہ ہے. تو بیرسٹر گور بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، یہ کہتے ہیں تو بات کیوں کرتے ہیں. اب میں اس کے اوپر یہ کیسے چلے گا احتجاج شہزاد؟ 8 فروری کو ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مینڈیٹ کے حوالے سے، مینڈیٹ کی چوری کے حوالے سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیں گے. اگر مؤثر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کی جو ایک نیگوسیشن کی ایک پاور ہے وہ کم ہو جائے گی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو جو بتا رہے ہیں حماد صاحب بھی اور عامر الیاس رانا صاحب بھی؟ بہت شکریہ آسما. مجھے لگتا ہے 8 فروری کا جو احتجاج ہے وہ ایک 1 ڈے ایونٹ ہوگا، ایک سمبولک ایونٹ ہوگا. میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ کوئی بہت بڑی کوئی نئی تحریک کا آغاز ہو جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اور جو مین ان کا شو ہوگا وہ سوابی انٹرچینج پر ہی ہوگا. لاہور میں انہوں نے اجازت مانگی تھی مینار پاکستان کی، وہ ملی نہیں ان کو. 8 فروری کو میچ بھی ہے لاہور میں.
تو مجھے نہیں لگتا کہ ملک گیر شاید چھوٹی چھوٹی ریلیاں نکلیں احتجاج ہوں، لیکن کوئی ایسا بہت بڑا احتجاج میں نہیں دیکھ رہا ہوں جس سے حکومت گھبراہٹ میں آ جائے. لیکن کل جو ملاقات ہوئی میرے خیال سے وہ اس لحاظ سے ایک بریک تھرو تھا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز مل کر اب الیکشن کی بات کر رہی ہیں. پہلے بھی کرتے رہے فضل الرحمان صاحب، لیکن اب ایک پلیٹ فارم سے وہ بات کر رہے ہیں. بٹ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ کتنا مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ آگے ایجنڈا کیا ہے، پروگرام کیا ہے، یہ ہمارے سامنے نہیں ہے. ریسنٹلی جو آپ نے تو اے آر ڈی ایم آر ڈی کا ذکر کیا، لیکن اگر پی ڈی ایم موومنٹ کو بھی دیکھیں آپ تو انہوں نے تسلسل کے ساتھ پورے ملک میں احتجاج کیے، جلسے کیے اور وہاں سے ایک مومنٹم گین کیا اور اس کے بعد معاملات ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ گئے. خیر یہاں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کوئی نظر نہیں آ رہی صورتحال. ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ نئے الیکشن ہو جائیں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ اسٹریٹ پاور بہرحال انہی کے پاس ہے، باقی چھوٹی جماعتیں ہیں اس میں تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا کی حد تک ہے، تو کیا فضل الرحمان صاحب مل کر پی ٹی آئی کے ساتھ اسٹریٹ پاور شو کریں گے، احتجاج کریں گے؟ یہ میرے خیال سے ایک بڑا سوال ہے. جب تک اس پر اتفاق نہیں ہوتا تب تک کہنا مشکل ہوگا کہ کیا یہ ایک مؤثر گروپ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو اختلافات ہیں، جو بد اعتمادی ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے خیبر پختونخوا میں دونوں حریف ہیں ایک دوسرے کے.